لمبی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، صدقات اور زکوٰۃ کے بیان سے فراغت کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے ہماری جو معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے معاشرے کی جو ضرورتیں ہیں، اس کے لیے قانون بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں لین دین کرو قرضے کا ایک متعینہ مدت کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ جھگڑے کا ایک بڑا سبب ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا، آپ اپنے کوئی ہیں جاننے والے، آپ کے اکیلے میں بٹھا کے بات ہوئی، دونوں آدمی نے دے دیا۔ 1 سال کے بعد آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کون سا پیسہ ہے آپ کا، کب آپ نے دیا تھا مجھ کو؟ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت ہے؟ اب جھگڑا تو ہوگا۔ آپ کے چاہنے والے آپ کی بات میں بھروسہ کریں گے، ان کی چاہنے والے بھی بھروسہ کریں گے، لڑائی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں لین دین کرو قرضہ، تعاون کی غرض سے ہوتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سود کمایا جائے، یہ نیت قطعی نہیں ہونی چاہیے۔ قرضہ باہمی امداد کا نام ہے۔ انسان مختلف حالات سے گزرتا رہتا ہے، کبھی کسی کے پاس پیسہ نہیں، کبھی کسی کے پاس نہیں، کبھی کسی کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، معاشرے میں ہم سب لوگ جیتے ہیں، رہتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ہمارے پاس پڑا ہوا ہے پیسہ، آپ کو ضرورت ہے ہم دے دیں۔ لیکن اس لین دین میں پہلی چیز تو یہ شرط ہے کہ وقت متعین ہونا چاہیے۔ ایک جھگڑے کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ ہم قرضہ دیتے لیتے ہیں اور ٹائم فکس نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا الی اجل مسمی، تعین ضروری ہے، 1 سال میں آپ لوٹا دیں گے، میں 1 سال تک اپنی ضرورت کو روک کے رکھوں گا، 1 سال تک میں مانگنے کا حق نہیں رکھتا ہوں آپ کو پریشان کرنے کا، لیکن 1 سال پورا ہونے کے باوجود بھی آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، وقت کھینچ رہے ہیں، میرا نقصان ہو رہا ہے، میرا کوئی کاروبار اٹکا ہوا ہے اس کی وجہ سے، تو اس کا کون ہوگا نقصان کا ذمہ دار؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرضے کا لین دین کرو ایک متعینہ مدت کے لیے، متعینہ مدت کا تعین ضروری ہے، فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو، بیٹھ کے آپس میں لکھو، اور اس کے اوپر 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا انصافور ہو، ظالم نہ ہو، اس سے نہ ملا ہو دینے والے یا لینے والے سے، دیا کچھ لکھ کچھ دیا۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور لکھنے والا جو ہے قرضے کا، جس کو ہمارے یہاں دیمان کہتے ہیں اور آپ کے یہاں کاتب کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں رجسٹری آفس میں، وہ انکار نہ کرے لکھنے سے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے تو وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھائے وہ جس پر حق جا رہا ہے، دینے والا نہ لکھا ہے، وہ 1 لاکھ دے گا 2 لاکھ لکھوا دے گا، لکھوائے کون؟ جس پر حق جا رہا ہے، آپ نے لیا ہے، آپ بیٹھ کے لکھوائیے، وہ بھی رہے موجود۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی کم نہ لکھا ہے، کوئی زیادہ نہ لکھا ہے، بلکہ جو دیا لیا ہے بعینی وہی لکھا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، لیکن جس پر حق جا رہا ہے، جو قرضہ لینے والا ہے، اگر وہ بیچارہ بیوقوف ہو، او ضعیفاً، یا کمزور ہو، او لا يستطيع ان يمل، یا لکھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہو، کوئی بچہ ہی قرضہ لے رہا ہے آپ سے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو اس کا ولی جو ہوگا نا، باپ، وہ اس قرضے کو سویکار کرے، لکھواوے اپنے سامنے میں۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک پکش بیوقوف ہو، دوسرا چالاک ہو، اور وہ کچھ سے کچھ کر دے، اس کے ولی کو کھوج لیجئے۔ وَاسْتَشْهَدُوا بِالشَّهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 مرد کو گواہ بناؤ، جس کی گواہی اس کو لکھو، اس کے سامنے لین دین کرو، اور اس کے اوپر باقاعدہ سائن کرواؤ کہ میرے سامنے میں یہ ہوا ہے، تاکہ کبھی جھگڑا ہو تو وہ گواہی دے۔ اور اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورت کو لو، 1 مرد کے بدلے میں 2 عورت۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، بھول بھی جاتی ہے، پکش دھر بھی ہوتی ہے، وہ پکش پات بھی بہت کرتی ہے، اس لیے 1 مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہوں گی تو گواہی معتبر ہو جائے گی۔
4 عورتیں ہوں گی تو پھر نہیں ہوگی، ایک مرد ضروری ہے اس میں بیلنس بنا کے رکھنے کے لیے. ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں گواہ بن سکتی ہیں، 4 کی 4 عورتیں نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ اس کی فطرت کو خوب جانتا ہے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر 2 مرد میسر نہ ہو فَرَجُلٌ وَإِمْرَأَتَانِ تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں. ممن ترضون من الشہداء جس کی شہادت سے تم راضی ہو جائے، دونوں پکش راضی ہو جائے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ گواہ ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے ایک پکش راضی نہیں ہو، آپ کا آدمی کبھی بھی گھوٹالہ کر سکتا تو پھر وہ نہیں بن سکتا گواہ. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری اگر ان میں سے کوئی ایک بھول بھی جائے تو دوسرا یاد دلائے اس کو کہ ہاں فلاں تاریخ فلاں سمے میں ہم سب لوگ بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے میں اتنا کا لین دین ہوا ہے. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا اور جو گواہ ہیں اگر ضرورت پڑے پکارے جائے بلائے جائے گواہی دینے کے لیے تو پھر وہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے. اسے چاہیے کہ جا کے گواہی دے کہ میرے سامنے میں لین دین ہوا ہے. ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله اور اس بات کو نہ بھلایا جانا چاہیے کسی بچے کے حق میں نہ کسی بڑے کے حق میں کہ اس کی مدت کو بھلایا جائے، مدت نہ لکھا جائے. ذالکم اقسط عند اللہ یہ بات تمہارے رب کے یہاں زیادہ انصاف کے قریب ہے اور زیادہ درست ہے شہادت کے لیے، اور یہ بہتر اس بات سے ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرو اور جھگڑا کرو معاشرے میں. تو مطلب یہ سارا قانون آپ کو دیا گیا کہ جب بھی آپ لین دین کرو تو لکھا کرو تاکہ جھگڑے کا باعث نہ ہو. جب کبھی انکار ہو تو وہ کاغذ دکھا کر گواہوں کو بلا کر کے بات سماج میں طے ہو جائے، عدالت میں جانے کی نوبت نہیں ہے جس میں آپ بھی برباد ہو دوسرا پکش بھی برباد ہو جائے. لاکھ روپے وصول کرنے کے چکر میں معلوم ہوا کہ موچ کے آڑے میں 50 لاکھ روپے آپ کے چلے گئے اور ان کے بھی چلے گئے. ایسا ہوتا ہے نا سماج میں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو اور قرضے کے لین دین کر رہے ہو، لکھنے کے لیے کاغذ قلم نہیں ہے، گواہ میسر نہیں ہے تو رہن رکھ دیا کرو. گروی آپ لاکھ روپے لے رہے ہیں، لاکھ روپے 1.25 لاکھ روپے کا کوئی سامان گروی رکھ دیا کرو. وہ بھی ایک مدت متعین اس میں بھی ہونا چاہیے کہ مدت فکس ہونی چاہیے، سال بھر کے لیے 2 سال کے لیے. اور اگر وہ سال 2 سال میں جو مدت ہے اس میں نہ دے سکے تو اس گروی کو بیچ کر کے پیسہ وصول کر سکے. اور گروی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یاد رہے کہ گروی اگر آپ کے پاس رکھا گیا ہے، کسی نے ایک موٹر سائیکل گروی رکھ دی ہے اور آپ سوچو گے کہ میرے پاس گروی ہے اور میں اس کو استعمال کروں چلاتا پھراتا رہوں تو یہ جائز نہیں ہوگا. وہ صرف امانت ہے آپ کے پاس، ضمانت ہے، وہ گروی ہے. کوئی بھی سامان آپ کے پاس سونا یا چاندی کوئی زیور کی شکل میں کسی شکل میں بھی گروی رکھی گئی، چاہے وہ کھیت کی شکل میں گروی رکھ دی گئی تو وہ کھیت میں اپجا نہیں سکتا. اپجائے گا تو پھر اس کی سہمتی سے اپجائے گا اور اس کا فائدہ دونوں کا مشترکہ ہوگا، ورنہ پھر وہ بیاج کی شکل میں چلا جائے گا. آج کل یہ بھی چل رہا ہے، لوگ اس کو سود نہیں سمجھ رہے. سود ہے. آپ نے کسی کی موٹر سائیکل لی، 1 سال کے لیے قرضہ لاکھ روپے دے دیے، 5 لاکھ کی موٹر سائیکل رکھ رکھی ہے اور آپ استعمال کر رہے ہو اس کو. وہ بیچارہ مجبور ہے، کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے، چونکہ پیسہ ہوتا تو دیتا ہی کیوں موٹر سائیکل وہ آپ کو. آپ اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. گروی ہے. اس بیچ میں مشین خراب ہوگی، ٹائر اس کا گھسے گا اور ٹیپ ختم ہوگا تو جب وہ لے جائے گا وہ اپنے گھر پہ سے لگائے گا کہ آپ لگائیں گے یا آپ لگا کے دیں گے. ہاں اس کی رضا شامل ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ چلائیے، چلانے کے بعد ہم کو پورا نیا کر کے دے دیجیے گا، نیا ٹائر لگوا دیجیے گا، نیا ٹیوب لگوا دیجیے گا. تو چل سکتا، لیکن اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے آپ. تو یہ قرضے کا لین دین، معاشرتی جھگڑے جو ہمارے ہوتے ہیں نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کے بیان فرما دیا کہ تم لوگ اس طرح چلو گے تو جھگڑا نہیں ہوگا، معاشرے میں نظام برقرار رہے گا اور تقوی و طہارت بنی رہے گی. اب وہ بہت بڑی آیت اور بہت عظیم آیت آپ کے سامنے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عطا کیا. 3 تحفے عطا کیے تھے نا. معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو 3 تحائف دیے تھے. ایک تو نماز 5 وقتہ، 5 ٹائم نماز، جو تحفہ امت کو راسے نہیں آ رہا ہے آج کل. وہ تحفہ ہے، وہ راس نہیں آ رہا آج کل امت کو.
5 ٹائم نماز جس سے آپ کو قربت ہوتی ہے، اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اس عظیم ذات، اس عظیم شخصیت کے سامنے سرنگو ہو کر اس رب کے سامنے آپ قریب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے رسول سے یہ وعدہ کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اور توحید پر رہے گا، ہم اسے جنت ضرور دیں گے، اس کے گناہوں کو ضرور بخشیں گے۔ اور تیسرا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، یہ عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے میں سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں دی، اور یہ 2 آیت کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 2 آیتوں کو سوتے وقت جو شخص پڑھ لے گا، یہ 2 آیت اس کے لیے کافی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ یہ 2 آیت ہی اس کے لیے کافی ہے، اس دنیاوی کامیابی کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے۔ وہ عظیم صورت ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ کی ہی بادشاہت ان تمام چیزوں پر ہے جو آسمانوں میں ہے اور ان تمام چیزوں پر ہے جو زمینوں میں۔ اس کی ملکیت ہے، اس کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے گا کر سکتا ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ جواب دہ سمجھتے ہیں نا، ایک حد تک آپ کا بھی اختیار ہے اپنے گھر میں، کسی کو نہیں جواب دیتے، آپ جس کو چاہے آپ دے دیں، کون پوچھنے والا ہے آپ سے۔ لیکن پھر دوسرے درجے میں جا کر کے اگر مشترکہ سامان ہے تو آپ کا بھائی روک دے گا آپ کو، جواب دہی تو ہے نا، مشترکہ دولت ہے، مشترکہ جائیداد ہے، آپ کے ابا روک سکتے ہیں آپ کو، یا آپ کے بچے آپ کو اٹیک کر سکتے ہیں کہ کیوں بیچ رہے ہیں آپ اس کو، کیوں دے دیا آپ نے اٹھا کے سارا کے سارا۔ لیکن اللہ کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ آیت چھوٹ گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا اس امت کو خطاب کر کے، صحابہ کو، جو کچھ تم اپنے دل میں ظاہر کرو، اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھو یا اس کو ظاہر کرو گناہ کی شکل میں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کبھی کبھی گناہ کی باتیں، بیٹھے بیٹھے کبھی ڈاکو بن جاتے ہیں، کبھی چور بن جاتے ہیں، کبھی شرابی بن جاتے ہیں، کبھی زناکار بن جاتے ہیں۔ آدمی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے، منے کھچڑی پکا رہا، یوں کرتا، ایسا کرتا، ویسا کرتا، وہ ایک ایک سین لاتا رہتا ہے دماغ میں۔ یا آتا ہے اپنے آپ ہی، کبھی کبھی لایا نہیں جاتا ہے، اپنے آپ ہی آتا ہے۔ آپ بازار میں نکلتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے یہاں کے بازار میں کوئی ایسا پردہ تو ہے نہیں، اور نظر کو آپ کب تک نیچے رکھو گے، نظر پڑ جاتی ہے، اور پھر بار بار نظر اٹھتی رہتی ہے، تو خیالات تو برے آتے ہیں، چونکہ شیاطین ہمارے اور آپ کے ساتھ ہیں اور غلاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا۔ کل قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اور يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ جب یہ آیت اتری تھی تو صحابہ کی حالت خراب ہو گئی کہ یا رسول اللہ، خارجی گناہوں سے تو ہم بچتے ہیں جو میرے بس میں، اور اپنے آپ جو دل میں خیال آتا رہتا ہے، ہم سب انسان ہیں، ہمارے پیچھے شیطان ہے، اگر اس طرح کے گناہوں کا بھی اگر حساب ہوا تو ہم تو ویسے ہی ڈوب جائیں گے۔ ہم سب انسان ہیں نا، اور گناہ تو ہوتا رہتا ہے ہم اور آپ سے، اور آج کل تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے آپ سب جڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں تو اس طرح کے سین آتے رہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نظر پڑتی ہی رہتی ہے، آٹومیٹک دل میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم چھپاؤ یا پوشیدہ رکھو، ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ کیا قوم موسیٰ کی طرح چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور انکار کر دیا اللہ کی بات کا؟ بلکہ یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ پھر صحابہ نے اس بات کا اقرار کر لیا، تب جا کر کے دوسری آیت نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا کہ دل میں آنے والے خیالات جو اپنے آپ چلے آتے ہیں، برے خیالات، اللہ تعالیٰ اس پر محاسبہ نہیں کرے گا، وہ آگے آ رہا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا پہلے یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم کینسل ہو کر کے تبدیل ہوئی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اب وہ 2 آیت آپ کے سامنے میں ہے، اس کو بھی دیکھیے اور اسی میں یہ بات بھی آئے گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، ما انزل الیہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں. کل آمن باللہ، سارے ایمان رکھتے ہیں، اللہ بھی، رسول بھی اور امت کے لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ کچھ رسول کو تو مانیں گے ہم اور کچھ رسول کو ہم نہیں مانیں گے، کچھ رسول کی عظمت کا خیال کریں گے کچھ کا نہیں کریں گے، کچھ رسول سے محبت کریں گے کچھ سے نہیں کریں گے. اس میدان میں، اس معاملے میں امت محمدیہ ایک ہے کہ ہم سارے کے سارے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، سب کی مانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سب کی یکساں عزت کرتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے. برخلاف یہود و نصارہ کے، وہ ہمارے رسول کو مانتے ہی نہیں سرے سے. یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بھی دیتے ہیں، ان کے یہاں تو گالی دینا عقیدے میں شامل ہے. جو آج 2 اہل کتاب ہمارے سامنے ہے نا، عیسائی اور یہودی، تو عیسائی آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتا، یہودی آپ کے نبی کو تو نبی مانتا ہی نہیں، توہین بھی کرتا ہے، اور دوسرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بھی دیتا. وہ تفریق کر رہا ہے نا، ہم اور آپ تفریق نہیں کریں گے. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اللہ کے رسول نے جب کہا کہ تم نے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دیا سمعنا وعصینا، ہم سن کے انکار کریں گے، بلکہ یہ کہو سمعنا وأطعنا، اللہ نے جو فرمایا کہ ہم مواخذہ کریں گے تو ٹھیک ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. تو صحابہ نے کہا سمعنا وأطعنا، اللہ کے رسول ہم نے سنا بھی اور ہم نے مان بھی لیا کہ اللہ تعالی ہمارا مواخذہ کرے گا. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ساتھ میں یہ بھی کہو کہ اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، تو مجھے بخش دے، تیری طرف ہی ٹھکانا ہے. تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت بھر ہی تکلیف دے گا، طاقت بھر تکلیف. جس کی آپ کو طاقت ہے، آپ تصورات کی دنیا میں کوئی چیز اپنے آپ آ رہی ہے جا رہی ہے، آپ کے ارادے کے بغیر گناہ ہو رہا ہے، خیالات آپ کے برے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی شخص اپنے آپ تصور کرے گناہوں کا، خیال لائے دل میں، تب جا کے وہ گناہ گار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کا مواخذہ کرے گا. اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس کے خلاف وہ ہے جو اس نے کمایا. یعنی اگر برے خیالات آٹومیٹک آئے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، البتہ کوئی جان بوجھ کر آئے اس کا تو حساب و کتاب ہوگا، جان بوجھ کے لائے جائے. اب اس جو سورت کی، اس آیت کی جو 2 آیتیں ہیں، اس کی جو امپورٹنسی ہے، وہ اہمیت ہے، وہ تحفہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دعائیں سکھائی، خود رب نے سکھائی آپ، اور اس دعا کو قبول کرنے کی گارنٹی بھی دی اور دعا بھی کرنے کا طریقہ سکھا دیا. تو یہ تو کمال احسان ہے رب کا کہ اس رب نے ہم سے کہا کہ تمہاری یہ دعائیں ہم قبول کریں گے، اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، الفاظ یہ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو دعا خود سکھائے گا، اپنے لفظوں میں بتائے گا اور ہم اس لفظوں میں کہیں گے تو اس کی قبولیت کی گارنٹی تو بڑھ جائے گی نا. یہ 3 دعائیں ہیں جس کو آپ سنیے، سمجھیے، یاد کریے اور سوتے وقت پڑھا کریے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول کر کے کوئی گناہ کر ڈالیں بھولے سے، او اخطانا یا ہم کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں اللہ، تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، گرفت نہیں کرنا اس گناہ پر.
یہ اللہ نے سکھایا آپ کو. ظاہر سی بات ہے ہم سب انسان ہیں, کبھی بھولے سے بھی گناہ ہو جاتا ہے ہم اور آپ سے, اور کبھی غلطی بھی ہم سے اور آپ سے ہوتی ہے. یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو ایسے سارے گناہ اپنے آپ ختم ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ اللہ نے قبولیت کی گارنٹی دی اس دعا کی. وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. دوسری دعا ہے, اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلی امت پر تو نے ڈالا تھا. ہم سے پہلی امت پر, تو ہم سے پہلی امت کے لیے جو قوانین تھے نا, وہ قوانین تو ہمارے اوپر لاگو نہ کرنا, وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا. آپ کو معلوم ہے قوم موسیٰ کے لیے کیا کیا قانون نازل ہوا تھا؟ قوم موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہودی, اس کے لیے کیا کیا قوانین نافذ ہوئے تھے؟ زکوٰۃ چوتھائی حصہ دینا, 100 میں 25 روپے. ہمیں اور آپ کو کتنا دینا ہے؟ 2.5 روپے. کتنی تخفیف ہوئی؟ ان کے یہاں توبہ جو کیا تھا نا, گائے کو جن لوگوں نے پوجا تھا, سب سے کہا گیا تھا توبہ کرو, تو جانتے ہیں توبہ کیسے ہوئی تھی؟ وہ جتنے بھی شرک کرنے والے تھے, گائے پوجنے والے, سب کو قتل کرنا پڑا, اور سب قتل کے لیے تیار تھا. جبھی اس کی توبہ قبول ہوگی. گردن سب کی اڑائی گئی. اڑانے والے کون تھے؟ جو بچے ہوئے تھے اس گناہ سے. ان کو حکم ملا کہ چلو ان کی توبہ جو اسی وقت قبول ہوگی جب اس کی گردن اڑائی جائے. آج ہماری اور آپ کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ رو کے اکیلے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, اور آپ کی توبہ قبول کر لیتا ہے, آپ کی گردن نہ اڑائی جاتی ہے. مال غنیمت جو ہاتھ آتا تھا نا اس زمانے میں, جنگ کے دوران جو مال غنیمت آتا تھا وہ جائز نہیں تھا ان کے لیے. وہ سارا مال غنیمت میدان میں جمع کرنا پڑتا تھا. اوپر سے ایک آگ آتی تھی, لپک کے وہ آگ جلا ڈالتی تھی, تب جا کر کے ان کا مال غنیمت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا تھا, قبول کر لیا گیا. آج مال غنیمت خود ہمیں اور آپ کو کھانے کی اجازت ملی کہ نہ ملی؟ اسی مال غنیمت سے صحابہ نے اپنی زندگی بتا لی. اس وقت اس مذہب میں قانون تھا کہ اگر پیشاب یا پاخانہ یا کوئی نجاست کپڑے پہ لگ جائے تو وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ قینچی سے کاٹ کے اتنا حصہ پھینک نہ دیا جائے. آج ہمارے اور آپ کے لیے کیا سہولت ہے؟ دھو لے پاک, کاٹ کر پھینکنے کی ضرورت نہیں. وہاں کیا تھا؟ عدل تھا, احسان نہیں. وہاں صرف عدل تھا, انصاف تھا. کسی نے کسی کو قتل کر دیا, کسی نے کسی کا کان کاٹ لیا, کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ لیا, تو اس کے بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل ہی کیا جائے گا. احسان نہیں ہے, نہ معاف کر سکتا نہ دیت دے سکتا. کان کاٹ لیا تو کان کے بدلے میں کان ہی ہوگا, اس کا ہاتھ کاٹ لیا تو ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ ہی کاٹا جائے گا. کوئی درگزر نہیں. ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں عدل کرنے کا بھی حکم دیتا ہے, احسان کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. تم چاہو تو گردن کے بدلے میں گردن لے سکتے ہو, اور اگر تم راضی ہو جاؤ احسان کرو اس کے اوپر, اس کے خاندان پر. تو 2 صورت ہے معاف کرنے کی, یا تو بالکل لیا معاف کر دو تو بھی معاف ہو سکتا ہے, اور چاہو تو دیت دے کے اس کو راضی کر کے, جتنا پیسہ بھی تم لو, جتنے پیسے پہ راضی کر لو, اتنا دے کے بھی چھوڑ سکتے ہو. اس زمانے میں 100 اونٹ دے کر کے جان بخشی جاتی تھی. آج کے زمانے میں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جو بھی ایک رقم اس کے لیے دونوں کے درمیان طے ہو جائے, اتنا دے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے. تو احسان اسے کہتے ہیں کہ یا تو کچھ لے کے چھوڑ دے یا بالکل لیا ہی چھوڑ دے. تو ہمارے دین کے اندر عدل بھی ہے, احسان بھی ہے, جبکہ اس سے پہلے مذاہب میں نہیں تھا. تو اس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے رب کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو بوجھ تو نے ہم سے پہلوں پہ ڈالی. بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. اس دور میں مشرکین نے اہل توحید کے چمڑے تک اتروا لیے, ناخن کھینچوا لیا تھا اہل توحید کے, زندہ جلوایا تھا اہل توحید کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا, انہی یہودیوں نے جلایا تھا. یہ سب امتحانات تھے, وہ بوجھ تھا ان کے اوپر جو ڈالا گیا.
اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کے حق میں دعائیں قبول ہوئی اور آج تک اس امت کو اس طرح کے عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نہ اس طرح کے قوانین ان کے اوپر لاگو ہوئے۔ تو یہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو یہ سارے تصورات آتے ہیں، ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، جس ہم سے پہلے جو تو نے بوجھ ڈالا ہے دیگر امتوں پر وہ بوجھ ہمارے پر نہ ڈال۔ تیسری دعا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے اللہ ہم پر تو وہ بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت ہمیں نہ ہو۔ ہمارے اوپر کوئی ایسا عذاب یا کوئی ایسی سزا ہمارے لیے متعین نہیں فرما جس کو برداشت کرنے کی طاقت ہم انسانوں کے اندر نہ ہو۔ آج کا انسان، یہ 14ویں 15ویں صدی کا انسان کتنا کمزور انسان، اور اس کے اوپر اگر اس طرح کی مصیبتیں آ گئی جو پچھلی امتوں پہ آئی تو برداشت نہیں کر پائیں گے نا ہم اور آپ۔ ان لوگوں نے ان حالات میں بھی ایمان کی حفاظت کی۔ یاد کیجیے آپ اس دور کو جب 70,000 جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، اور جب معجزہ موسیٰ دیکھا اور ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، نبی ہے۔ پہلے ان جادوگر سمجھ کے آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، ان لوگوں نے اپنی لاٹھی اور رسی کو ڈالا، سارے کے سارے اژدہائے بن گئے۔ آخر میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا وَأَلْقِ بِعَصَاكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی اور سب سے بڑا اژدہا بن کے سارے اژدہوں کو نگل لیا تھا۔ فرعون وہیں بیٹھا تھا تخت کے اوپر، وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے یہ کہتے ہوئے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کیا تھا، اس نے کہا تھا، قرآن کے اندر آیا ہے پورا واقعہ، بادشاہ نے دھمکی دی 70,000 جادوگروں کو کہ تم لوگ مل گئے ہو موسیٰ سے، اب تمہارا دایاں پیر اور بایاں ہاتھ کٹواؤں گا اور پھر کھجور کے پیڑ پہ سولی دوں گا۔ اور اس نے دیا، اس ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اور وہ سب کے سب شہید ہو گئے، دے دیے جان۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی آزمائش رہتا ہے کبھی ایسے، تو ہم اسی کی دعا کرتے ہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ تو ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اے اللہ تو درگزر فرما، واغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو صاف کر دے، مغفرت کر دے ہماری۔ ورحمنا، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا آقا مالک ہے تو، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا اے اللہ تو کافرین کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آج ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں، جس ملک میں جی رہے ہیں، حالات ناگفتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر وہ مصیبتیں نہیں لائے گا جو پچھلی امتوں پر آیا، چاہے یہ مخالفین کتنا بھی کودتے رہیں۔ پھر بھی ہمیں اور آپ کو ان حالات میں یہ دعا تو ضرور کرتے رہنا چاہیے رب سے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، کیونکہ یہ کلمات بھی رب کے دیے ہوئے ہیں، یہ دعا سکھائے ہوئے بھی رب کے ہیں، اور ان کی مقبولیت گارنٹی کا تو کیا کہنا ہے، جس دعا کو رب سکھائے اور پھر وہ دعا قبول لو۔ لہٰذا ان 3 دعاؤں کو یاد ضرور کریے، اور سوتے وقت یہ 2 آیتیں اوپر سے لے کے نیچے تک اگر آپ پڑھ کے سوتے ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عرش اعظم کے نچلے خزانوں میں سے نکال کے دیا گیا، اور یہ چیز کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی، ان میں سے خواتین سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں۔ تو آیت الکرسی کو بھی یاد کریے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو یاد کریے، ان دونوں کو پڑھ کے آپ سو جائیے، بس سمجھیے کہ آپ کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد بھی کریں۔